استاد محترم جناب حضرت مولانا فضیلت الشیخ عثمان اسماعیل سلفی صاحب سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خوبصورت انداز میں آپ احباب کے سامنے اپنے خوبصورت انداز میں اپنا ما فی الضمیر بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ ہر جان اس بات کے اندر غور کرے کہ اس نے کل آنے والے قیامت کے دن کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ قابل صد احترام بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، آج کی گفتگو میں صرف آپ بھائیوں کے سامنے، احباب کے سامنے اس چیز کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری زندگیاں جو ہیں ان کے اندر دین کی تڑپ، دین کی جستجو اور دین کے حوالے سے تگ و دو جو ہے، اس کی کتنی کو اہمیت باقی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر ایک مشن اور ایک مقصد دے کے بھیجا تھا۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ بالکل دین سے دور اور دین سے بالکل ناآشنا ہے، اور جنہوں نے اپنی اولادوں کو جگانا تھا، جنہوں نے اولادوں کو احساس اور شعور دینا تھا، جنہوں نے اولادوں کو ہلانا تھا، دین کے لیے بیدار کرنا تھا، آج والدین کی حالت بھی یہ ہے کہ والدین کی خود اپنی زندگی دین سے کوسوں دور ہوتی جا رہی ہے۔ اس حالت میں اور ان حالات میں میرے بھائیوں، اب ذرا اندازہ فرمائیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، زندگی صرف اس چیز کا نام نہیں کہ نام کی حد تک ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہے۔ زندگی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اگر یہ نام کی حد تک ہی ہم نے وفا کرنی ہے تو میرے بھائیوں پھر یاد رکھیں، یہ آج پورا مسلم معاشرہ جس حد تک پستی میں، پریشانی میں، ذلت اور رسوائی کے اندر مبتلا ہے، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ زبان پہ تو نام اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا ہے، کردار میں نہیں، عمل میں نہیں، دین کے لیے ٹائم نہیں، اور انسان بالکل دین سے اس طرح سیر ہوا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں رجے پیر ہے لوگ دین تو، یہ حالت ہے۔ اور یہ مت سمجھے، کہنے والے یہ بھی سوچیں گے یہ ایک مولوی کی بات ہے۔ مولوی کی بات نہیں، علامہ اقبال مولوی نہیں تھا، اقبال دنیا کا اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، اور علامہ اقبال مرحوم رحمت اللہ علیہ نے اسی چیز کو تب جب کہ دور آج سے بہت زیادہ بہتر تھا، اقبال نے اسی چیز کو اپنے شعروں میں بیان کیا تھا۔ شبے پیش خدا بگریستم زارے، مسلمانان چرا زارند و حوارند، نا آمدن نمی دانی کی ایک ندا آمد نمی دانی کے ای قوم، دلے دارند و محبوب نا دارند۔
اقبال کہتے ہیں رات کا وقت تھا، امت کی ذلت اور پستی یہ سوچ کے میں اپنے رب کے حضور وضو کر کے مصلی پہ سجدے میں گر گیا اور میں نے التجا کی، باری تعالیٰ وجہ کیا ہے؟ آج امت تیرے محبوب نبی کی ہے، قبلہ و کعبہ بھی وہی ہے، قرآن بھی پاس ہے، اللہ تیرے نبی کی امت اس طرح ذیل و خوار کیوں ہو رہی ہے؟ تو اقبال آگے سے کہتا ہے مجھے باری تعالیٰ نے جواب کیا دیا؟ اللہ نے کہا اقبال کیا تو نہیں جانتا یہ امت تو ہے، لیکن جس امت کے پاس دل میرا دیا ہوا ہو، میرے لیے دل میں میرے محبوب کے لیے جگہ نہ ہو، میں رب اس امت کو عزت کبھی نہیں دیا کرتا ہوں۔ یہ حقیقت ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اس طرح سے بالکل دین سے دور ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آئیں ذرا اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ ہم دین پہ 2 نمازیں پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا احسان کر دیا، ایک ہفتے کے بعد جمعے کا دن آئے، اس میں ہماری تشریف آوری بڑے نخرے کے ساتھ ہوتی ہے، جب خطیب اپنے خطبے کے آخری سانسوں پہ ہوتا ہے یا جمعے کی نماز کھڑی ہوتی ہے، تب دوڑے لگا کے ہم جمعے کی نماز میں شریک ہو کے اور مسجد کے اوپر احسان کر کے سمجھتے ہیں ہم نے جمعہ ادا کر دیا ہے۔ کیا دین سے وارفتگی اور دین سے محبت کا تقاضا یہی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کی قسم یہ ہماری محبت نہیں، یہ فارمیلٹیاں جو ہم پوری کر رہے ہیں۔ آپ ذرا دین کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ہم نے دین کے لیے کیا ہے؟ ذرا اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، آئینہ دیکھیں اسلامی تاریخ میں ہم نے دین کے لیے کیا ہے؟ آج پردیس میں جاتے ہیں نوجوان، سال وہاں پہ رہے، 2 سال رہے، جب عید آتی ہے وہ پردیس میں اچھے ملک میں اچھا کھا پی رہا ہے، اچھی نوکری پہ ہے، سارا کچھ پاس ہے، لیکن تنہائی کاٹتی ہے۔ عید کے دن جو پردیس میں جس نے گزارے ہوں اس کو پوچھیں، وہ عید کے دن وہاں تنہا بیٹھ کے روتا ہے۔ کیوں؟ ماں یاد آتی ہے، باپ یاد آتا ہے، شادی شدہ ہے، اس کی بیوی بچے یہاں اس کو مس کرتے ہیں، یہ وہاں پہ بیٹھ کے ان کے بغیر اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ صرف دنیا کے لیے گیا، دنیا مل بھی گئی، لیکن پھر بھی پچھلوں کی کمی ہے، احساس ہے، وہاں بیٹھ کے روتا ہے۔ اور دین کے لیے ہم نے کیا کیا؟ میں 2-4 واقعات آپ کے سامنے سناتا ہوں، شاید اس سوئی قوم کو اللہ کرے کہ جاگ آ جائے۔ امام ابو حاتم رازی 213 ہجری میں 20 سال کی عمر ہے، 20 سال کی عمر، آپ اپنے گھر سے نکلے اللہ کے دین کی تعلیم کے لیے، اور آپ حیران ہوں گے یہ ہفتے 2 ہفتے 10 20 25 دنوں کی بات نہیں تھی۔ امام ابو حاتم رازی نے 20 سال کی عمر میں اپنے گھر سے نکلے اور 7 سال مسلسل سفر کیا روئے زمین پہ اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے، اور کتنے قدم چل کے گئے ہوں گے؟ آج گھر سے 10 20 50 100 قدم کے فاصلے پہ مسجد میں جانا جمعے کے دن مشکل ہوا ہوتا ہے۔ امام ابو حاتم رازی رحمت اللہ علیہ 7 سال سفر میں رہے، اور پیدل سفر میں، اور سیرت کی کتابوں میں درج ہے 1000 فرسخ یعنی 5000 کلومیٹر کا سفر پیدل امام ابو حاتم نے اللہ کے رسول کی حدیث کے لیے طے کیا۔ 7 سال سفر میں رہے، عیدیں بھی آئیں، ان کی بھی ماں تھی، 20 سال کی عمر تھی، ماں نے گھر سے دعائیں دے کر الوداع کیا تھا۔ ابو حاتم اللہ کے رسول کی حدیث کو لیے بغیر ماں کے پاس واپس نہ آنا۔ آج ماں باپ بھیجتے ہیں اولادوں کو پردیس میں، کس لیے؟ صرف دنیا کے لیے، صرف دنیا کے لیے۔ اور بڑی توجہ سے میری بات سنیے گا، میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آج پردیس میں دنیا کے لیے اولاد کو بھیجا۔ کبھی مائیں ایسی بھی تھی، امام شافعی رحمت اللہ علیہ 14 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا، مکہ شہر کے رہنے والے تھے، ماں نے رخصت کیا 14 سال کی عمر میں۔ آج یہاں 60 سال کے ہیں جن کو حدیث کی ایک کتاب بھی نہیں آتی ہے، 14 سال کی عمر میں ماں نے مکے سے رخصت کیا کہ بیٹا اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کو دنیا میں جہاں جہاں بھی حدیث کا علم ملتا ہے حاصل کر دیا۔ امام شافعی گئے، مکہ سے مدینہ گئے، مکہ سے مدینہ گئے، اور بات بڑی غور طلب ہے، مکہ سے مدینہ 475 کلومیٹر کا فاصلہ ہے،
پیدل امام شافعی جا رہے ہیں، اور اس سفر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود بیان فرماتے ہیں میں نے مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے 16 مرتبہ اللہ کے قرآن کو زبانی پڑھ لیا تھا۔ جن کے سفر اس طرح کے ہوں، یہ اس امت کے بڑے تھے۔ آج رمضان گزرے کتنے مہینے ہوئے، ذرا سوچئے دین سے محبت تو یہ ہے کہ رمضان کے بعد کتنی بار قرآن ہم نے مکمل کیا۔ ایک سفر میں مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے 16 بار قرآن کو مکمل کیا۔ مدینہ گئے، جا کے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے، اور حدیث کی کتاب موطا امام مالک کو امام شافعی نے زبانی حفظ کیا۔ وہاں سے مدینہ سے پھر نکلے، پھر عراق کے شہر کوفہ میں گئے امام ابو حنیفہ کے پاس، وہاں آپ نے جا کے ان سے علم کو حاصل کیا، اور آپ وہاں امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد اور ابو یوسف کے پاس سے علم حاصل کر کے وہاں سے نکلے امام احمد بن حنبل کے پاس گئے، اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے اکثر ہر نماز کے بعد یہ امام شافعی کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ایک دن بیٹے نے پوچھا ابا جی یہ کون ہے جس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا اگر آج امام شافعی دنیا میں نہ ہوتا تیرے باپ احمد بن حنبل کو دنیا میں کوئی جانتا بھی نہ۔ مکہ سے مدینہ، مدینہ سے کوفہ، کوفہ سے پھر کہاں شام کے علاقوں میں، بغداد کی سرزمین پہ، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ 24 دن مسلسل اونٹ کا سفر کر کے کوفہ پہنچے۔ 24 دن مسلسل سفر کر کے اونٹ کا کوفہ شہر میں پہنچے۔ بغداد میں 3 سال آپ نے گزارے، اور اس کے بعد وقت کا خلیفہ ہارون الرشید، اس کا نام آپ نے سنا ہے، اس کو امام شافعی کا پتہ چلا۔ آج لوگ نمایاں کرواتے ہیں اپنی شخصیت کو، اور بھائی اب اللہ کے ہاں قبولیت ہو جائے پھر وقت کے بادشاہ بھی ٹائم لینے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہم نے سارا کچھ رکھا ہی دنیا کے لیے، جب اللہ کے ہاں قبولیت ہو جائے وقت کے بادشاہ چل کے آتے ہیں۔ ہارون الرشید چل کے آئے، اور آگے کہتا ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے، وہ کہنے لگا 20 سال کے نوجوان کو چیف جسٹس کے عہدے کی پیشکش کی، قاضی القضاء وقت کا سب سے بڑا عہدہ تھا، کہتا ہے کہ شافعی میں تجھے چیف جسٹس کا عہدہ دیتا ہوں، تو میری حکومت کا چیف جسٹس بننے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ امام شافعی نے کہا ابھی اللہ کے رسول کی حدیث کو حاصل کرنا میرے ذمہ باقی ہے، میں اس سفر کو چھوڑ کے چیف جسٹس کے عہدے کو قبول نہیں کر سکتا۔ آج ڈاکٹری کی تعلیم کے لیے ہم سے دین چھوٹا، آج انجینئر بننے کے لیے ہمارے سامنے 100 بہانے آئے۔ ہمارے فائنل ایئر کے جناب ایگزام چل رہے ہیں، ہمیں نماز کی فرصت نہیں، ہمیں روزے کی فرصت نہیں، ہمیں قرآن کی فرصت نہیں، وہاں چیف جسٹس کے عہدے کی پیشکش ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں میں اس عہدے کو ٹھکرا سکتا ہوں، اللہ کے رسول کی حدیث کے سفر کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ چلتے گئے، پھر دوبارہ واپس امام مالک کے پاس پہنچے، پھر واپس جب جانے لگے مدینہ سے مکہ اپنی ماں کے پاس، یہ پردیس میں اپنی اولادوں کو صرف دنیا کمانے کے لیے بھیجنے والے والدین، توجہ فرمائیں، امام شافعی سارا سفر حدیث کا واپس جب مدینہ سے مکہ جانے لگے، وقت کے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بہت سارے تحفے تحائف کہ نوجوان ہیں، اس جوانی کے عمر میں اتنا اللہ کے دین کے لیے سفر کر رہے، کتنے تحفے تحائف دیے، کتنی اونٹ ساتھ دیے، اونٹوں پہ مال تحفے دتے ہیں۔ امام شافعی واپس آ رہے، ماں وہ ماں تھی، جب مکہ پہنچے ماں کو خبر ہوئی میرا بیٹا آیا ہے، استقبال کے لیے گھر سے باہر آئی، سامنے اونٹ دیکھے تو امام شافعی کی ماں کی زبان سے ایک سوال نکلا، او بیٹا تجھے تو اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو دنیا کا مال اٹھا کے لے آیا۔ امام شافعی فرمانے لگے اماں جی یہ تو میرے استاد امام مالک نے سارا کچھ مجھے تحفے میں دیا ہے۔ تو ماں نے آگے سے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا بیٹا سفر رب کے لیے کیا تھا، اس کے رسول کے لیے کیا تھا، اس کے دین کے لیے کیا تھا، اس سفر کو دنیا کے تحفوں میں نہ توڑ، یہ تحفے مجھے پسند نہیں، تو کیوں لے کے آ گیا؟ امام شافعی کہتے ہیں اماں جی پھر کروں کیا؟ فرمایا اگر میرا کہنا ماننا ہے، گھر میں بعد میں داخل ہونا، یہ سارے تحفے یتیموں مسکینوں میں پہلے بانٹ کے آ جائے۔
وہ مائیں دنیا کی کمائی کے لیے اولادوں کو نہیں پڑھاتی تھی، وہ دنیا کی کمائی کے لیے پردیس نہیں بھیجتی تھی۔ آج دنیا کی کمائی کے لیے ہم نے کتنے کتنے سال یارو اولادوں کی جدائیاں برداشت کی، اور دین کے لیے کیا برداشت کیا؟ 10 دن اعتکاف کے نہیں نکلتے آج نوجوان سے دین کے لیے، اور دنیا کے لیے پردیس میں کئی سال نکلے گئے۔ یہ ہمارا تعلق ہے دین کے ساتھ۔ اگر میرے بھائیوں یہی تعلق ہے تو یاد رکھو اللہ کے پاس جب امت مسلمہ کی حالت یوں ہو جائے، اللہ دین کا کام پھر کئیوں اوروں سے بھی لے لیتا ہے۔ دین کے اللہ کے پاس زمین پہ کام کرنے والوں کی کمی نہیں، اللہ کے پاس زمین میں کام کرنے والوں کی کمی نہیں میرے بھائیوں۔ یہ کتاب میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ کتاب 28 جلدوں میں چھپی، یہ آپ جلد کا سائز دیکھ رہے ہیں، 28 جلدوں میں چھپی، الموجب المفہرس للفاظ الحدیث النبوی شریف، 28 جلدوں میں چھپی۔ لکھنے والا کون؟ آپ حیران ہو، لکھنے والا کون ہے؟ مسلمان نہیں، اور اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں کو 28 جلدوں میں جمع کر دیا۔ آج ہمارے پاس ہفتے کے بعد جمعے کے لیے ٹائم نہیں۔ آفرین ہے میرے بھائیوں، آفرین ہے، نسبت نبی علیہ السلام کی طرف جمعے کے لیے ٹائم نہیں۔ اور توجہ سے سماعت فرمائیے گا، اس کتاب کو لکھنے والے نے 30 سال لگا دیے میرے نبی کی حدیثوں کو جمع کرتے ہوئے، 30 سال لگا دیے، بندہ مسلمان نہیں، 30 سال لگائے ہمارے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو جمع کرتے ہوئے، اور ہم نے زندگی میں ایک بار قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھا ہے، ایک بار نبی علیہ السلام کی کسی حدیث کی کتاب کو نہیں پڑھا ہے۔ کیا تعلق ہے ہمارا؟ کس منہ سے ہم نسبت کرتے ہیں؟ عیسائی 30 سال لگا جائے، مستشرق 30 سال لگا جائے، اور مسلمان کے پاس ہفتے کے بعد خطبہ سننے کا بھی ٹائم لخرے کے ساتھ ہو، تو میرے بھائیوں نسبت پہ ذرا غور کرنا چاہیے کہ میں نسبت تو کرتا ہوں لیکن میری نسبت میں صداقت کس حد تک ہے۔ اور میرے بھائیوں آج ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے نام صرف لیے، کام ہم نے سارے دوسرے کیے۔ یہ فروری کا مہینہ ہے، آج دیکھ لیں بسنت کا اعلان ہو جائے، ہم بسنت کے موقع پر بسنتی بھی نظر آئیں گے۔ یہ 13 فروری آج، کل 14 فروری اسی امت کا نوجوان کل ویلنٹائن ڈے کے لیے سڑکوں پہ ذلیل ہوتا نظر آئے گا۔ تیرے قدموں میں ہمت ہے صرف ویلنٹائن ڈے کے لیے نہیں، ہمت تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کے لیے نہیں۔ یہ نصیب اپنا اپنا بھائی، یہ تو نصیب کی بات ہے۔ امام بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ یہ اپنے علاقے سے نکلے، اندلس سے نکلے، بغداد گئے، 5000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، وہاں وقت کے امام احمد بن حنبل سے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ جب بغداد پہنچے لوگوں سے پوچھا امام احمد بن حنبل کا گھر کدھر ہے؟ لوگوں نے بتایا وہ گھر ہے۔ دروازے پہ جا کے دستک دی، امام احمد بن حنبل دروازے کے دوسری طرف آئے، پوچھا کون ہے؟ کہا جی بقی بن مخلد میرا نام ہے، اندلس سے آیا ہوں، امام صاحب میں اللہ کے دین کی حدیث، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث آپ سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ امام صاحب فرمانے لگے مجھے تو وقت کے حکمرانوں نے نظر بند کیا ہوا ہے، میں گھر سے باہر نکل نہیں سکتا، گھر کے اندر کسی کو بٹھا نہیں سکتا، کسی سے ملاقات کر نہیں سکتا، اگر میں تجھے حدیث پڑھاؤں تو بھی گرفتار ہوگا، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈال، چلا جا واپس جہاں سے آیا ہے۔ اس نے کہا واپس تو جا نہیں سکتا، میں تو نبی علیہ السلام کی حدیث کی خاطر چل کے پیدل سفر کر کے آیا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا پھر کیا کرو گے؟ بقی بن مخلد کا جواب ذرا سنیے گا۔ اس نے کہا امام وقت میں روزانہ آؤں گا، بکاری کے روپ میں، فقیر کے روپ میں، ملنگ کے روپ میں، درویش کے روپ میں، مانگنے والے کے روپ میں آپ کے دروازے کے باہر آ کے اللہ کے نام کی صدا لگاؤں گا، بھیک مانگوں گا، اللہ کا واسطہ ہے، دروازے کے اندر کھڑے ہو کے روزانہ کی صرف ایک میرے نبی کی حدیث مجھے سنا دیا کرے، ایک میرے نبی علیہ السلام کی حدیث مجھے سنا دیا کرے۔ ہماری زندگیاں کہاں پہ؟ اور بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ ایک سال تک
روزانہ امام احمد کے دروازے پہ جائیں. ہمیں بڑا مان ہے اپنی نمازوں پہ، اور دین کے لیے کام تو ان لوگوں نے کیا ہے. ہم تو مہینے بعد فنڈ کی پرچی مسجد میں کٹوا کے بڑا احسان چڑھاتے ہیں. 1 سال روزانہ چل کے گئے امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ بکاری کے روپ میں، اور وہاں جا کے صدا لگاتے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اندر سے ایک حدیث نبی علیہ السلام کی سنا دیتے. وقت گزرا سو گزرا، 1 سال پورا ہوا، پابندیاں ختم ہوئی، احمد بن حنبل کی نظر بندی ختم ہوئی. آپ نکلے، حدیث کی مجلسیں سجی، سینکڑوں شاگرد امام احمد بن حنبل کے سامنے حدیث کو سننے کے لیے بیٹھے ہوتے تھے. لیکن جب بقی بن مخلد آتے، جو 1 سال تک بکاری اور ملنگ بن کے آتے رہے، امام احمد بن حنبل اپنی گدی پہ، اپنی مسند پہ، اپنے تکیے پہ بیٹھ کے لوگوں کو حدیث پڑھا رہے ہوتے تھے. جب بقی بن مخلد کو آتے ہوئے دیکھتے، وقت کے امام احمد بن حنبل اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور بقی بن مخلد کو اپنی گدی پہ بٹھاتے، خود سائڈ پہ ہو جاتے. کہتے لوگوں، میں نے کائنات میں آج تک اللہ کے رسول علیہ السلام سے اتنی محبت کرنے والا انسان نہیں دیکھا ہے. ہماری کیا نسبت ہے، ہمارے کیا دعوے ہیں؟ ہم تو 20 عذر رکھتے ہیں دین کو ٹائم دینے کے لیے. 20 عذر ہے. میری دکان کی مجبوری ہے، میرے گھر کی مجبوری ہے، میں ذاتی طور پہ نہیں آ سکا. آفرین ان ہستیوں پہ یارو، یہ سال ہر سال 5-5 ہزار کلومیٹر فاصلے طے کیے اور کوئی مجبوری سامنے نہیں رکھی، کوئی مجبوری سامنے نہیں رکھی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 70 سال کی عمر، 70 سال کی، پتا چلا کہ باہر سے کوئی محدث آئے، حدیث بیان کریں گے نبی علیہ السلام کی. 70 سال کی عمر ہے. یہاں تو نوجوانوں کے پاس دین کے لیے ٹائم نہیں. آپ نے قلم پکڑی ہاتھ میں، قلم اور دوات ہاتھ میں، اور چپڑے کے ٹکڑے پکڑے. امام احمد بن حنبل جا رہے ہیں کہ چپڑے کے ٹکڑوں پہ حدیثیں سن کے لکھوں گا تو قبر جھکی ہوئی، سر اور داڑھی کے بال سفید، یوں جا رہے ہیں. تو کسی نوجوان نے مذاق کر دیا، یا ابا عبداللہ الا متی، او ابو عبداللہ کب تک یوں ہی قلم اور دواتیں اٹھاتے رہو گے؟ امام احمد بن حنبل نے کیا خوبصورت جواب دیا. فرمایا جب تک قبر نہیں آ جاتی احمد بن حنبل اپنے نبی کی حدیث سے جدا نہیں ہو سکتا ہے. ہم نے جیتے بھی دین کا دامن چھوڑ دیا. کیا ہمارے یہ عذر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ آج جنہوں نے آگے جگانا تھا، لوگوں کو ہوشیار خبردار کرنا تھا، بے دینی کا دور ہے میرے بھائی، ہر طرف سے دین پہ یلغار ہے. جنہوں نے دین کے لیے جگانا تھا وہ خود ہی آرام کی نیند سو گئے. جس بندے سے کو 20 عذر رکھ دے گا، جی میں شادی پہ جانا ضروری ہے، دین کے مجلس کے لیے ٹائم نہیں، میری دکان کا حرج ہوتا ہے، میرے پاس خطبہ جمعہ کے لیے ٹائم نہیں، میں سڑکوں پہ کرکٹ تو کھیلوں گا، رمضان میں تراویح کے لیے ٹائم نہیں. یہ ہماری زندگی ہے. میرے محترم بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم نہ سمجھے، اگر اللہ کے دین کو نہ سمجھے، اس نبی نے پتھر کھا کھا کے اس امت کو قرآن دیا، اور اس نبی سے محبت کا یہی صرف حق تھا. اور ہمیں کیا پتا کہ نبی علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ کبھی سیرت کی کتاب پڑھی ہو تو تب دینا. خدا کی قسم ہندو بھی حضور علیہ السلام کی نعتیں پڑھنے پہ مجبور ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، تاریخ اٹھا کے دیکھیے. ہندوستان میں 1976 میں ایک پنڈت تھا جس کا نام لبو رام تھا، اس کا شاگرد تھا امیر چند قیسی اس کا نام تھا. اس نے حضور علیہ السلام کے بارے نعت پڑھی اور کیا خوبصورت لفظ گئے. اس نے کہا دیر سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، دیر سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. تیری معراج اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہی جانے، میری معراج تو یہ ہے کہ میں تیرے قدموں تک پہنچا. ہم حضور کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ پائے. ہمیں کیا عقیدت ہے؟ اور جنہوں نے حضور علیہ السلام سے وفائیں کی، امام ابو اسحاق سبیعی
رحمت اللہ علیہ، آپ اس حد تک اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث سے محبت کرنے والے، جہاں سے پتہ چلتا کوئی حدیث کسی بندے کے پاس ہے پیدل پہنچ جاتے۔ دمشق کے اندر ایک تابعی تھے، اور تابعیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو حالت ایمان میں دیکھا ہو، یا حالت ایمان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ملاقات کی ہو، اور غلام تھے، آزاد نہیں تھے۔ ہم آزاد ہیں، دکان اپنی ہے، اپنی مرضی سے بند کر سکتے ہیں، گھر میں فنکشن ہو، شادی ہو، 3 دن دکان مغرب وقت بند کر کے آئیں گے، لیکن دین کے پروگرام کے وقت دکان کی مجبوری کا بہانہ بنائیں گے۔ آزاد ہے، دکان اپنی، کاروبار اپنا، دین کے لیے بند نہیں کریں گے، شادی کے لیے بند کر لیں گے۔ وہ غلام تھے، غلام جو دوسروں کی پابندیوں کے اندر جکڑے ہوتے ہیں، لیکن بنو حذیل کی ایک خاتون کے مصر میں غلام تھے۔ فرماتے ہیں جو ہی اس نے غلامی سے آزاد کیا، میں مصر میں پہنچا، وہاں پہ جا کے جتنا علم مصر میں موجود تھا میں نے ساری حدیثوں کا علم حاصل کیا۔ مصر سے نکلا، حجاز میں پہنچا، جتنا حجاز میں علم تھا سارا حدیث شریف کا حاصل کیا۔ وہاں سے نکلا، عراق میں پہنچا، سارا علم عراق سے حاصل کیا۔ وہاں سے نکلا، شام میں پہنچا، اور سارا علم میں نے ایک ایک محدث سے حاصل کیا۔ اور بعد میں فرماتے ہیں کہ 4 ملک میں نے پھرے، 4 ملک۔ اور کیوں پھرے؟ صرف علماء سے یہ حدیثیں سننے کے لیے کہ مجھے یہ بتا دو میرے نبی علیہ السلام جب رات کو نفل پڑھتے تھے، نفل پڑھنے کی انداز کیا تھے، اور صرف حضور کے نفل سمجھنے کے لیے، حضور علیہ السلام کی نفلی عبادت کو سمجھنے کے لیے اس غلام نے 4 ملکوں کے سفر کیے۔ ہمیں محلے میں رہ کے قرآن سمجھنے کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں مل سکا، دوسرے ملک کا سفر کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہمیں محلے میں رہ کے اپنے نبی علیہ السلام کی حدیث سمجھنے کے لیے کسی عالم کے پاس بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوئی، دوسرے ملک تو جانا میرے بھائیوں بڑی دور کی بات ہے۔ وہ ہندو نے صحیح کہا تھا، میری معراج یہ ہے کہ میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ ہم تو قدموں تک بھی نہیں پہنچ پائے۔ اور ایک گیان چند مرمکیا، یہ بھی ایک ہندو تھا، 1959 کے اندر اس نے شعر کہے تھے۔ اس نے کہا کرنے دو مجھے صاحب ایمان کو سلام، کرنے دو مجھے صاحب ایمان کو سلام، حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہربان کو سلام۔ جب آپ نے انسانیت کو راہ دکھلائی، انسان بھی کرنے لگے انسانوں کو سلام۔ کہ ہمیں تو انسان بنائے حضور علیہ السلام نے، اور جنہوں نے انسان بنایا ہم سب سے پہلے غافل بھی انہی سے ہوئے، اور ہم سے تو وہ ہندو اچھے رہے۔ ہندو نے کتاب لکھ دی پوری، آپ مارکیٹ میں پتہ کریں کتاب ملے گی آپ کو، عرب کا چاند وہ کتاب کا نام ہے، عرب کا چاند کتاب کا نام ہے۔ لکھنے والا کون ہے؟ ہندو۔ لکھی کس پہ؟ ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت پہ۔ ہندو نبی کی سیرت پہ کتاب لکھ جائے، اور مسلمان کے پاس سیرت رسول پڑھنے کے لیے ٹائم موجود نہیں، المیہ نہیں تو میرے بھائی اور کیا ہے؟ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، صرف گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ اللہ کے یہاں ہمارے گزر اس طرح سے کام نہیں آئیں گے۔ خدا را اپنے آپ کو ترازو میں توڑ کے دیکھو، اپنے دل کے آئینے میں جھنجھوڑ کے دیکھو، قیامت کے دن جو ہماری دین کے ساتھ اس طرح بے وفائیاں ہیں، یہ جو سستیاں ہیں، کیا اللہ کے رسول کو منہ دکھانے کے قابل ہیں؟ کیا نخرے ہم نے اپنائے ہوئے، کیا ادائیں ہم نے اپنی اپنائی ہوئی؟ دین کے لیے کوئی ٹائم نہیں، دنیا کے لیے سارا ٹائم ہے۔ کیا اس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے پیش ہوں تو میرے بھائیوں پھر کیا نکلے گا اعمال نامے میں؟ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، یہ گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے، خدا را اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجیے۔ یہ وقت اس امت کو جگانے کا، امت کو جھنجھوڑنے کا، نوجوان نسل کو اٹھانے کا ہے۔ لیکن پہلے ماں باپ خود بیدار ہوں گے تو اولادوں کو بیدار کریں گے۔ اگر خود ہی بیدار نہ ہوئے اولادوں کو بیدار کیا کریں گے؟ پہلے اپنے آپ کو جگاؤ میرے بھائی، اپنے آپ کو جگاؤ، اپنے اندر ہمت پیدا کرو، اللہ کے رسول علیہ السلام کے نام پہ بات سن کے چلنے کی ہمت تو پیدا کرو۔ اور میں آخر پہ یہ بات گزارش کرتا ہوں،
میرے محترم بھائیوں اور ماں اور بہنوں، آج صرف ایک چیز کا فیصلہ کرنا، پوری کائنات بھی ایک طرف ہو، پوری کائنات بھی ایک طرف ہو۔ آپ دنیا میں کتنے کو حسین و جمیل کو دیکھ لیں گے، کتنے کو دیکھیں گے؟ میرے نبی علیہ السلام جب معراج پہ گئے، آپ نے وہاں حضرت یوسف کو دیکھا تھا، اور نبی علیہ السلام نے وہاں پہ فرمایا تھا، فرمایا میں نے یوسف کو دیکھا کہ یوسف پوری کائنات میں سے آدھی کائنات کے برابر حسن عطا کیے گئے۔ یہ نبی علیہ السلام نے تعریف فرمائی، اور عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے انداز میں تعریف فرمایا کرتی تھی۔ آپ فرماتی تھی مصر والیوں نے مصر کے یوسف کو دیکھا تھا، پھلوں کی بجائے انگلیوں پہ چھریاں چلا رہی، پتہ نہیں چلا۔ وہ میرے یوسف کو دیکھتی، اللہ کی قسم کلیجے بھی چیرے جاتے تو احساس نہ ہوتا۔ ہم نے اس نبی کو دیکھا ہی نہیں، اور خدا را اس نبی علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے ہم دنیا میں زیارت تو نہیں کر سکے۔ پوری کائنات کے حسین و جمیل ایک طرف ہوں۔ یہ کل ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے، میں اس حوالے سے نوجوانوں کو پیغام دے رہا ہوں۔ پوری کائنات کی حسینائیں ایک طرف کھڑی کر لو، اور جن کو دیکھنا نظروں کو آلودہ بھی کرے، جن کو دیکھنا بندے کو گناہ گار بھی کرے، جن کو دیکھنے سے دل سے ایمان اور حیا بھی جائے، اور ایک طرف وہ ہستی جن کو ایک نظر محبت سے دیکھنے پہ اللہ جہنمی حرام کر دے، جن کو ایک نظر دیکھنے سے رب مہربان بھی ہو جائے، راضی بھی ہو جائے۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، ان آنکھوں کو دیدار رسول کے لیے بچا کے رکھنا ہے، یا دنیا میں آلودہ کر کے ہم نے قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ مومن کا معیار یہ نہیں ہوتا، مومن کا معیار یہ نہیں ہوتا کہ وہ یوں اس طرح دنیا میں گناہوں کے لیے آلودہ ہوتا پھرے۔ مومن تو دنیا میں دوسروں کو گناہوں سے بچانے کے لیے آتا ہے۔ بات پھر وہی ہے میرے بھائیوں، ہم سو گئے اور معاشرے میں اس طرح ہم جگانے کی ذمہ داری صرف غافل ہوئے، ہماری اولادیں سڑکوں پہ ہمارے